اندازہ کریں
غلاموں کا مقام ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مقام رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کا کتنا بڑا اعلیٰ اور اونچا مقام ہے. ہمارے مولا عالم پیر میٹھا رحمۃ اللہ علیہ ایک بار خطاب میں فرمایا ہمارے ڈسٹرکٹ دادو میں ایک بزرگ ہیں مخدوم بلال بنی شان والے بزرگ ہیں اور آپ کو کولہے میں پیڑا گیا تھا جس میں کمان کا رس نکالتے ہیں اسی میں کیونکہ ان اولیاء کرام کے دشمن تو اب سے نہیں حضور سے حضور کے دشمن تھے صحابہ کرام کے دشمن تھے. ایک بات یاد آ کر سن لیں اپنے وقت کے غوث اور کتب کی زبانی سنا رہا ہوں. آپ کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس دور میں انگریزوں کا دور تھا. جس طرح آج قرآن کریم میں دشمن ہیں جلاتے ہیں پاؤں سے روکتے ہیں اس دور میں یہ لوگ تھے. تو مخدوم صاحب کے دور میں ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کسی کے جوتوں کے اندر اگر قرآن کریم کا برق نکل آئے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو چیچڑے میں ڈالو بعد اس کو چیچڑا سمجھتے ہیں یہ جو کپان نکالتے ہیں کہ آپ کو اردو بدل کیا بولتے ہیں اردو میں اردو بھی آتا ہے چیچڑا بدل کرتے ہیں سمجھ رہے نا بات کپان نکالتے ہیں رس نکالتے ہیں. دوستو دشمنوں نے ایک حربہ چلے اور آپ کے لیے ایک تحفہ ایک موچی نے اپنے جوتے بنائے. اس دور میں ہمارے دور میں بچپن میں ایسے ہی تھا موچی جوتے بناتے تھے نئے اپنے ہاتھ سے ہاتھ کے بنے ہوئے تو کمپنی کے بنے ہوئے ہاتھ کے بنے ہوئے موچی نے اندر قرآن کریم کا ایک بار ڈال دیا اور حضرت صاحب کا تحفہ دے دیا. کچھ دن جب پہنے تو یہ مسئلہ پیدا ہوا تو آپ نے یہ فتویٰ دے دیا. کسی نے کہا کہ آپ کے جوتوں میں تو قرآن کریم کے برف پڑے ہوئے ہیں. آپ بڑے ڈر گئے اور جوتوں کو جب اکھیڑا کیا تو ان کے پتہ ہے کہ نیچے قرآن کریم کے برف نکل آیا. جو کہ فتویٰ آپ کا تھا اس کو چیچڑے میں ڈالو اور آپ کے لیے سزا متحد ہوئی. آپ نے آمنہ صدق نہ کر کے قبول فرمایا کہ شرعی مسئلہ ہے اور ایک طرف سے آپ کو کولے میں ڈال دیا. آپ کی ہڈیاں اور آپ کی رگیں آواز کر رہی تھی خاکی پکار کر رہی تھی اور خون ادھر سے تیل کی طرف نکل رہا تھا. یہ وہ گزرے مخدوم بلال رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے بڑے فاضل تھے اپنے وقت کے بڑے کامل ولی تھے. تو میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اگر مخدوم صاحب کے جنازے کی ایک ہڈی لے کر کپڑا کسی قبرستان میں پھینک دے اسی سارے قبرستان کو معاف کر دیا جائے. اتنے بڑے بزرگ تھے. الحمدللہ راستے میں ہم جاتے رہتے زیارت کرتے رہتے بزرگ کی کئی بار اور آپ کا سالانہ محرم شریف میں ہوتا ہے. تو یہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں. یہ تو صدیق اکبر کی بات میں نے بتائی تو صدیق کو چاہنے والے ان کا بھی یہ مقام ہے. یاد رکھو صدیق اکبر سے اگر عداوت رکھی بغض رکھا تینچی آنکھ رکھی یا شک شبہ کیا وہ یقیناً جہنمی ہے جنت میں نہیں جائے گا.
جب آپ کار 100 وضو کے ساتھ 3 رات رہے تو آپ کا اس کی فضیلت کچھ اور ہے، اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ تو سفر تو آپ پچھلے جمعے پہ سماعت کر چکے ہیں، اب تو میں نے یہ بات چھوڑی تھی کار 100 کے اندر جو آپ کو جنت کا پانی پلایا گیا، آپ نے سنا جن کو پچھلے جمعے کو یا دوہرا دو، یاد رکھیں یہ باتیں یاد رکھیں، دوہرا دیتا ہوں۔ ایمان والے کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایک ذرا ستی کے اوپر بھی اتنی بڑی شان ہے۔ تو آپ کا بال مبارک جو قبرستان یہودیوں کے اوپر پڑتا ہے تو 103 دن تک اس کا قبرستان عذاب الہی اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو بتاؤ سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور سے، آپ سے کہ کاش میں آپ کے سینے کے بعد ہوتا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اور وہ رات جو حضور کے ساتھ رہے ہیں گزارا ہے غار کے اندر، اگر صدیق اکبر وہ رات اجر ثواب مجھے دے دے تو میں پوری زندگی کے اعمال آپ کو دے دیتا ہوں۔ عمر فاروق کا عقیدہ ظاہر ہے وہ شان ہے، تمہیں وہ بات میں سے تمہیں گھر دورا دیتا ہوں آپ کے کہنے پر۔ اگر یہ باتیں یاد رکھیں، ان باتوں کو یاد رکھنا، کسی محفل میں شان بیان کرنا، یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ بات یاد رکھو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، کئی بار حدیث میں نقل کی ہے کہ ذکر الانبیاء کفارۃ، ذکر الانبیاء ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ، ذکر الصالحین کفارۃ۔ ذکر الانبیاء عبادت اور ذکر الصالحین کفارۃ، حضور کی فرمان بولتا ہوں، کئی بار عرض کر چکا ہوں پہلے میں، یعنی انبیاء کا ذکر خیر کرنا عبادت ہے۔ جتنی دیر ذکر مصطفیٰ کرو، سعید اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کرو، جتنی دیر کرتے ہو تمہاری عبادت کی جائے گی۔ اور جب تم صالحین کا ذکر کرو گے، صحابہ کا ذکر کرو، تابعین کا ذکر کرو، تبع تابعین کا کرو، اور یہ کاملین کا کرو، مجتہدین کا کرو، تو جب تک ان کا ذکر کرتے رہو گے تمہارا گناہ جھڑتے رہے گے۔ ہمارے سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل البشر اگر مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد اگر افضل البشر ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پوری کائنات میں صدیق اکبر سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں۔ جب آپ غار کے اندر تھے، آپ کو پیاس لگی، سرکار حال کے حضور پیاس لگی، اب غار کے اندر کہاں سے پانی آئے گا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حضور کا مقام ہے، حضور ہمیں یہاں بھی پانی مہیا کر دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ادھر پانی بہتا پانی ہے غار کے اندر۔ آپ فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو پانی دودھ سے سفید شفاف، شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا، میرے پی لیا۔ آپ نے فرمایا پانی پی لیا، پی لیا، پانی تو بڑا عجیب تھا۔ فرمایا کہ جنت کا پانی تھا، جو جنت کے ناروں پر فرشتہ مقرر ہے۔ تم نے جب پانی مانگا رب نے سن لیا کہ میرے محبوب کی اطاعت میں ہے، میرے محبوب کی غلامی میں ہے، لہذا فرشتے کو حکم فرمایا کہ ناروں کے فرشتے ان کا منہ ادھر کرو، صدیق اکبر کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا حضور پھر میرا مقام اللہ
اندازہ کریں کہ سیدنا صدیق اکبر نے تھوڑی سی دعوت رکھے بود رکھے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ ان سے آپ سے پوچھو تمہارا کیا ہوگا؟ تم صدیق اکبر کو بھی جانے بھی بتا رہے ہو، تو عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کو جانے بھی کہہ رہے ہو، جانے کیوں؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اسی زمین میں آپ کو ایک بات یاد کرتا تھا، وہ کئی بار میں نے بیان کیا ہے کہ مشکاۃ شریف 560 صفحے پر حدیث موجود ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کام کر مدت چھوڑے کو یہ نیا کام نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام ایک بار ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے گود میں سر رکھے لیٹ گئے۔ آپ کو میں نے پہلے بار کیا ہے نا، ظاہرہ حضور کا جسم لگے گا نا تو حضور رات پر نہیں لگے گا۔ صدیق اکبر کے رات پر حضور سو گئے، ہجرت والی رات، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے رات پر سو گئے، حضور کا جسم لگا ہے تو میرے مصطفیٰ کا جسم جہاں لگتا ہے، جس کو لگتا ہے وہ تو آگ نہیں لگتی، سو آگ نہیں جلاتی۔ میرے مصطفیٰ کی گود میں، میرے مصطفیٰ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے جو حضور کی خدمت میں بیٹھی ہوئی ہے، حضور کا سر آدم آپ سر آدم آپ کی گود میں ہے، صدیق اکبر کی گود میں ہے، مولا علی کی گود میں ہے، بتاؤ وہ جہنم میں جائیں گے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ رب نے فرمایا صدیق کی یہ شان ہے، اتنے بڑے غلام آزاد کیے ہیں، لوگ تمہیں کو یہاں کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ وہی تقویٰ دار پرہیزگار ہے، اب اس بڑے پرہیزگار کو جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ بھی خدا دے رہا صدیق اکبر اتنے بڑے پرہیزگار ہیں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو بی بی صاحب نے سوال کیا، حضور آسمان میں چاند روشنی تھی، رات کی چاندی رات تھی، ستارے کھڑے تھے آسمان پر۔ بی بی صاحب نے فرمایا حضور آج بھی آسمان خوبصورت رہا، ستارے کیسے چمک رہے ہیں؟ بی بی نے فرمایا حضور جتنے بھی آسمان میں ستارے ہیں اتنی کس کی نے کیا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی ستارے گن سکتا ہے؟ سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، چاند کی خبریں دیں گے، سورج کی خبریں دیں گے، بارش کی خبریں دیں گے، مگر آج تک ہم ستاروں کے معاملے موسمیات نہیں سنا ہوگا کہ آج اتنے ستارے آسمان میں، آسمان بھرا ہوا ہے۔ سوال کا کہ حضور آج جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں عمر فاروق کی۔ سبحان اللہ۔ حضور کو پتا تھا ستارے کتنے ہیں، پھر حضور کو یہ بھی پتا تھا عمر فاروق کی نیکیاں کتنی ہیں۔ تو بی بی صاحب کا تو عقیدہ رہا نا، جو اہل سنت کا عقیدہ نبی غیب کو جانتا ہے، اس کو کیا خبر کتنے آسمان میں ستارے ہیں؟ حضور آپ کے گود میں ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر فاروق کی نیکیاں اتنی ہے، تو آپ نے فرمایا حضور پھر باپا کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ صدیقہ کو کی بیٹی ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، حضور کی گھر والی ہے، ام المؤمنین ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ یہ مومن کہلاتے ہیں، بی بی صاحب کہہ دیتے ہیں، یہ مومن کہلاتے ہیں۔ دوستو پر حضور نے ابا کی نیکیاں کہا کہ فرمایا عائشہ تیرے ابا کی وہ ایک رات کی نیکی عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، صدیق اکبر کو ایک رات نیکی والی ان سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ فضیلت ہے، آپ اس رات کی حضور کے ساتھ غار رہے، 3 رات 3 دن رہے تھے غار کے اندر۔
دوستو سیدنا صدیق اکبر سے بغض رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک بار صاحب اکرام صاحب تشریف رکھتے تھے، مولا علی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ناش پر حضرت علی کو دیکھ کر تو علی نے فرمایا کیوں مجھے دیکھ کے کیوں اثر ہے؟ تو فرمایا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا۔ کیا فرمان ہے؟ فرمایا حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر اور جنت کے دروازوں پر مولا علی پرمیشن دے گی اندر جانے کے لیے، اگر وہ پرمیشن نہیں دے گے تو کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا میرے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جنت کے دروازے پہ اور حوض کوثر پہ اور گلشن پہ آپ بیٹھے ہوں گے، ٹکٹ دیتے جائیں گے، وہ داخل ہو جائے گا۔ اور حضور نے مجھے یہ فرمایا کہ علی ٹکٹ اس کو دینا جس کے سینے میں صدیق کی محبت ہے۔ جس کے سینے میں صدیق کی محبت نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ حوالے کہیں پہ دے دوں تو میرے دوستوں معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کا وہ مقام ہے تو ہم سمجھ نہیں پاتے، بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ سارے انبیاء کرام کے بعد، سارے رسولوں کے بعد اگر کائنات میں مقام پر افضل ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے کوئی نہیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان بن علی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو پچھلے جمعے پر میرے پاس چھوڑی ہی غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر، غار ثور میں آپ نے 3 راتیں گزاری اور کفار ناکام ہو کے واپس گئے۔ وہ ڈھونڈتے رہے حضور کو، نہ ملے، مایوس ہو گئے، نہ ملے۔ اور اس دوران آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابو بکر کا حکم تھا کہ خبر لیتے رہو اور معراج کو پہنچا دے حالات کیا ہے۔ بی بی اسما جو حضور کی بیٹی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس، ان سے فرمایا کہ کھانا پہنچاتے ہو، تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہوگا، اس میں 3 میل کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پہ بی بی صاحب روز آتی، چڑھائی آپ دیکھیں کہ حیران ہو جائیں گے، چڑھ نہیں سکتا آدمی۔ یہ تو مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے، صدیق اکبر کی کرامت ہے کہ اس وقت کوئی چڑھائی کا ثبوت نہیں تھا، وہ نہیں تھی سیڑھی، کوئی نہیں، کچھ نہ تھا۔ حضور کو کیسے لے گئے یہ تو اللہ نے اس کا رسول جانے۔ بی بی صاحب روز جاتی تھی کھانا لے کر، اور آپ کے غلام تھے عامر بن فہیہ، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ چروا تھا، آپ کی بکریاں چراتا تھا۔ ان کو حکم تھا کہ رات کو روزانہ اتر آ جانا، کسی کو بتانا نہیں، اور دودھ نکال کے حضور کو پلانا ہے۔ روزانہ یہ کام نہیں کرتا تھا عامر بن فہیہ، اس کو حضرت صدیق کو بڑے آداب فرمایا۔ یہ ڈیوٹی آپ کے گھرانے کی تھی صدیق اکبر کے۔ 3 دن گزر گئے، صاحبزادے نے فرمایا ہو گیا، بھول گئے کافر۔ آپ نے فرمایا چلے کہ 3 دن حضور علیہ السلام باہر نکلے، وہی عامر نکلے اور 2 اونٹ لے آئے، ایک اونٹ پر اسقلت کے سرکار آپ بیٹھے، میں ایک کو واپس کرو، ایک اونٹنی قصوہ اس پر آپ بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں بیٹھوں گا، میری نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ نہیں بیٹھوں گا، میری نہیں ہے۔ ہم تو بغیر کچھ مار کھا جاتے ہیں۔ فرمایا میری نہیں ہے، نہیں بیٹھوں گا۔ صدیق نے فرمایا سائیں میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی ہے۔ کتنی خریدی ہے حضور نے آپ کے لیے، اتنی طرف بھی خریدی ہے۔ فرمایا یہ میں ادا کروں گا۔ دیکھو حضور کی امانت دیانتداری دے کر مسلمانوں ہم تو کھڑے کر دوسرے کا مال حرام کر دیتے ہیں۔ صدیق نے فرمایا
سب آپ کا اتنے حضور جاتے تھے، حضور سے نظر نہیں کرتے تھے. خیر حضور چڑھے فرمایا سرکار ٹھیک ہے بیٹھ گئے. اور پھر اس میں ایک تھا عبداللہ بن رئیزہ، اس کا نام تھا، ایک شخص تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا. ان کو حضور نے سینئر خبر میں پیسے دیے تھے کہ خفیہ رابطہ کوئی دیکھو، کسی سے بات نہیں کرنا، پھر ادھر ادھر سے نکل چلے گئے. اس نے خفیہ رابطہ دیکھ لیا، پھر وہ اسی رات کو بھی آئے اور ایک اونٹ پر حضور علیہ السلام اور آپ بیٹھے اور دوسرے پر وہ عامر وہ شخص بیٹھے اور دوسرا وہ عبداللہ، دونوں سوار ہو کر جا رہے ہیں. سمندر کا کنارہ لے لیا، جا رہے ہیں مدینہ طیبہ. راستہ چونکہ راستہ جو عام تھا وہاں تو دن ہو گیا، تو پھر وہاں تو عام راستہ تھا، ہر ایک راج میں جانے والا تھا، لہذا خفیہ طور سے چلے. پھر کسی پہچاننے والے نے دیکھ لیا اسی سمندر کے راستے پر، فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اما یہ میرا رب، میرا ہاتھ، میرا رب ہے، میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. حضور کا نام نہیں لیا، جھوٹ بھی نہیں، میرا ہاتھی ہے، میرا رہنما ہے، میرا رہبر ہے، راستہ دکھانے کے لیے. یہ نہیں فرمایا کہ محمد ہے جو حضور کے پیچھے تو انہوں نے بندے چھوڑ دیے تھے کہ جو شخص ابوبکر صدیق اور مصطفیٰ کو گرفتار کر کے لے آئے گا، ہم آپ کو ایک ایک بدلے میں 100 لوگوں کے نام دیں گے. اور عرب کے اندر 100 بڑی دولت تھی، بڑی دولت تھی. لوگ ادھر ادھر چلے گئے، کئی 100 کی تعداد میں لوگ گھوم کر مگر کس کو راستہ نظر نہیں آ رہا. سراقہ اس کے پاس ایک بندہ آیا، ادھر وہ بات کر رہا تھا، اس کے اشارہ کیا بند کرو بات. وہ سمجھ گیا سراقہ، جلدی سے گھوڑے بیٹھ ماری، چوری چوری دروازے سے نکلا، سمندر کے کنارے حضور کو پکڑ لیا. حضور کو سامنے آ گیا. صدیق اکبر نے دیکھ لیا ان کو. جب حضور نے حضور کے دیکھا تو ان کا گھوڑا زمین پہ دھس گیا اور وہ سراقہ کلابہ دے کر نیچے گر جاتا ہے. حضور کے پاؤں میں جا کر پڑتا ہے. حضور نے دیکھ لیا، کہنے لگا سرکار میں نے توبہ کر لی، میرے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں گھر نہیں دیتا ہوں، اور میں آپ سے ایک غلط کرتا ہوں کہ مجھے آپ کچھ نہ کہیں، وعدہ کرتا ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ میں کسی سے بات کروں گا، مجھے اجازت ہے جانے کی، مگر ایک شرط ہے مجھے لکھ کر دے دیں. سیدنا صدیق اکبر کو لکھے پڑے تھے، دے دیا. جب جانے لگے حضور اس کو ایک بات کہی کہ سراقہ اگر کسرا ہے کیسا کہ گردن آپ کے بازو میں ڈالے تو کیا لگے گا؟ حیران ہو صحیح ہو سکتا ہے کہ کسرا اور یہ محل کے کنگن سونے کے میرے گلے میں اور میرے بازو میں؟ ہاں. یہ بات سن کر سراقہ چل پڑا، کسی سے بات نہیں کی، اپنے یاروں سے جا ملا، پوچھا اور مجھے کوئی پتہ نہیں، بڑی کوشش کی مگر مجھے ملے نہیں. یار آپ نے رات فاش نہیں فرمایا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام باہری بات سے وقت کو واپس پہنچ گئے. دیگر بھی صحابہ پیچھے میں آئے. اس لحاظ سے ایک صحابی اور ملا آپ کو علیہ السلام کو، جو اس نے دیکھ کر اسلام لایا. حضور کو دیکھ کر آیا تو مخبر بن کے تھا، مگر جب حضور کو دیکھ کے لیا تو اس نے اس حضور نے پوچھا کون ہے یہ فلاں، کس قبیلے سے؟ اسلم قبیلے سے. تو پھر آدمی آپ کا نام کیا؟ میرا نام محمد بن عبداللہ ہے. جھک گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. حضور نے فرمایا پھر حضور آپ مدینے جا رہے ہیں اور در طرح کوئی نشانی ہونا چاہیے، آپ کو جھنڈا اٹھانا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ آپ کو جھنڈا اٹھانا چاہیے تھا. اس نے فوراً امامہ اتارا، اپنے بیٹے سے جو حضور کو لگانے کے گیا تھا اسی بیٹے پر جھنڈا باندھا، خود آگے آگے اور حضور پیچھے پیچھے. اس نے جھنڈا اٹھایا. جب حضور وہاں پہنچے تو گلی کوچوں میں چھتوں پہ مرد عورتیں، نیچے گلیوں کے بچے جوان چھوٹے بڑے سب حضور کا نعرہ لگا رہے، یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے. اس وقت کیا جشن ہوگا مصطفیٰ کریم کی آمد کا. ان سے پوچھو حضور آئے تو کتنی خوشی کی، تو
یہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، خوب آپ کہہ دو کہ جب کوئی بھلائی کوئی برکت کوئی رحمت مل جائے تو فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، جس کی معنی جشن کی معنی خوشی. یہ ہم سوال کرتے ہیں جشن کو لکھا، جشن قرآن میں لکھا فلیفرحوا. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے کیا، کوئی نعمت ہے کیا؟ بخاری شریف حدیث ہے، سیدنا عباس سے پوچھو تو جب اما بنعمت ربک فحدث، یہ سورہ دعا ہے، اس کے اندر سے یہ آیت مبارکہ آخری آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آگے بڑے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہے پہلے، اور حضور کے شاگرد ہیں، وہ مفسر قرآن ہے. آپ فرماتے ہیں نعمت قرآن آگے لکھتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت امت مصطفیٰ. کیوں نہیں؟ ہر چیز حضور کے ساتھ کیسے ملی، آپ کی برکت سے ملا ہے، دین ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، رحمت ملی، رحمان ملا، ہر چیز ملی ہے اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کی برکت سے بھی ہے. پھر کیوں نہ شکر منائے، کیوں نہ خوشیاں منائے، تشکر کیوں نہ کریں؟ تو میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کا نظریہ ہے. حضور ایسے جا رہے ہیں، وہ جھنڈا اٹھائے، پھر اسے اپنا پٹکا اٹھایا، نکالا، اپنی عصا اتارا اور اپنے نیزے میں باندھا، اوپر بلندی پہ لگا دیا، ہوا میں لہرا رہا تھا. حضور پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، سیدنا صدیق پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ نظریہ تھا. میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، پھر حضور علیہ السلام کے درمیان میں 10-12 دن لگ گئے، 12 دن لگے. 12 ربیع الاول کو پیر کے دن عصر مغرب کے درمیان حضور مدینہ طیبہ پہنچے. لوگوں نے جشن منایا حضور کی آمد کا. تو اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ پڑھی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. یہ آیت 15 پارے کی ہے، 80 آیت ہے بنی اسرائیل. اللہ سے حضور نے دعا فرمائی جب نکل وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي. حضرت زید بن اسلم صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اس کی تفسیر لکھتے ہیں رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے سچائی سے داخل کر دے مدینہ میں. آگے لکھا ہے مدینہ منورہ. حضور نے دعا فرمائی وآخرجنی مخرج صدق، اور مجھے مکہ سے نکال دے سچائی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے. حضور دعا فرما رہے ہیں وجعلنا من لدنک سلطانا نصیرا. اور مولا اپنی نصرت اور اپنی مدد ہمیں عطا فرما. جب حضور وہاں پہنچے انصار پیدا ہو گئے اور انصار حضور کی بڑی مدد فرمائی، صاحب کی مدد فرمائی. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ ہجرت کے دوران حضور کریم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی اور آپ نکل چلے تھے. تو دوستو، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں. اب دیکھیں اتنا بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تبرکن. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو نبی کریم علیہ السلام سے اور آپ کے صحابہ سے پیار اور محبت عطا فرمائے، صحیح عقیدت اور